میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. افغان علاقے پکتیا میں 5 افغان پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا لگا دیا گیا. سر یہ ان کی ٹٹیا کی پوسٹ ہے سر. اس پوسٹ سے ہمارے اوپر رات کو فائر آتا رہا ہے سر. ان کو ہم نے انگیج کیا سر مارٹر کے ساتھ اور ہیوی ویپنس کے ساتھ سر. اب یہ لوگ پوسٹ چھوڑ کے بھاگ گئے سر. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. اب تک جو یہ آپریشن غضب للحق چل رہا اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم حاصل کیے جا چکے ہیں. دنیا بھر میں جنگوں کا ہونا اتنا نارمل ہو چکا ہے جتنا کوئی کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ ہوا کرتا ہے. وار آن ٹیرر کے بعد پچھلے 3-4 سالوں میں جتنی جنگیں ہوتی ہوئیں اس جنریشن نے دیکھی ہیں وہ اس سے پہلے شاید نہ دیکھی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا, تھیوسیڈیڈیز جو کہ ایک فلاسفر ہے, اس نے کہا تھا the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. طاقتور کا جو دل میں آیا وہ کرے گا, کمزور کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا, اس کے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. انٹرنیشنل آرڈر بھی ایسا ہی بن چکا ہے, چاہے وہ UN ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہو, کوئی بھی انٹرنیشنل باڈی ہو, جب کوئی جنگ لگتی ہے خاموشی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ چارہ بچا نہیں ہے. امریکہ کے صدر جا کے کسی اور ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر لے آتے ہیں. یوکرین جو ہے وہ انڈر اٹیک آتا ہے, رشیا کہتا ہے کہ اس کے کچھ علاقے ہمارے ہیں. اسی طرح آئس لینڈ کو پہ قابض ہونے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. ہندوستان یہ کہتا ہے نیو نارمل کریٹ کریں گے پاکستان میں گھس کے, اور ایونچولی پاکستان افغانستان کے اندر بھی ایئر اسٹرائکس کرتا ہے. ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ طاقت جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا, وچ از ویری ڈینجرس ایز ویل. لیکن پاکستان کا کیس کیا رہا, کیوں پاکستان کو افغانستان کے خلاف کوٹ ان کوٹ ان دا ورڈز آف خواجہ آصف صاحب who is the defense minister of the country کھلی جنگ, اوپن وار کیوں ڈکلیئر کرنا پڑی افغان طالبان کے اگینسٹ؟ آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہوتا اس طرح سے ہے کہ 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ڈیورنڈ لائن جو کہلاتا ہے, جس کو افغانستان یعنی کہ طالبان کی رجیم ریکگنائز نہیں کرتی, اس کے اوپر اسکرمشز تو بڑے لمبے عرصے سے جاری ہیں. یہ وہ افغان طالبان کی حکومت ہے جس کو 90s میں ہم نے سیلیبریٹ کیا, انہوں نے ہمیں سیلیبریٹ کیا. پاکستان دنیا کے بہت ہی کم ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے افغان طالبان کی 1996 میں آئی ہوئی حکومت کو تسلیم بھی کیا, ریکگنائز بھی کیا. لیکن اب یہی طالبان کی حکومت جب 2021 میں واپس آتی ہے, بہت سی امیدیں ان سے لگائی گئیں. جن لوگوں نے لگائیں ان میں سے شکر ہے ہم تو نہیں تھے, لیکن جنہوں نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں, جنہوں نے چائے پی کر وہاں پر یہ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ جنہوں نے مبارکبادیں پیش کیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ہمارے حقیقی برادران ہیں, وہ سب ڈس اپوائنٹ ہوئے. TTP کو کنٹرول نہیں کیا افغان طالبان نے, پاکستان پر حملے بڑھتے رہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے صرف الزامات ہیں, پاکستان در اندازی کرنا چاہ رہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے کہ لوکل میڈیا کوٹ کر کے چلے جائیں آپ کو کہانی بیچ کے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی 16th جو جائزہ رپورٹ تھی اس کو ضرور پڑھیے گا, 2025 میں سامنے آتی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ TTP جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کرتا ہے اور پاکستان پہ 600 اٹیک کر چکا ہے, 600 attacks in a single year. This is UN saying, not me, not Pakistani media or any Pakistani official. اور اس کے علاوہ دنیا میں اور بہت سے ملک ہیں جو کہ ٹیررزم سے افیکٹڈ ہیں, جو کہ ایمینیٹ کرتا ہے, جس کی سورس, جس کی جڑ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. مثال دیتا ہوں, سرگئی لیوروف جو کہ فارن منسٹر ہے رشیا کا, ٹیوزڈے کو ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے, اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جو اٹیکر تھا اس کے لنکس بھی افغانستان سے نکلے. رشیا بینگ دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جو افغان طالبان کو ریکگنائز کرتا ہے اسٹیج کے اوپر, اور کوئی ملک ان کو تسلیم نہیں کرتا ایز اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں, تو پاکستان تو بہت دور کی بات. تو بات اس طرح ہے کہ یہ حملے پاکستان کی سرزمین پہ جاری رہتے ہیں. پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو 9 سے 11 اکتوبر کے درمیان بھی پاکستان ایئر اسٹرائکس کرتا ہے, کابل پہ, خوست پہ, پکتیکا پہ. اس کے علاوہ اس سال پر آ جاتے ہیں 8 فروری کو جو سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر, امام بارگاہ, ترلائی امام بارگاہ کے اندر, اس میں داعش ذمہ داری قبول کرتی ہے. داعش کا سورس کیا ہے؟ افغانستان, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جناب, باجوڑ اور بنو میں بلاسٹ ہوتے ہیں, چیک پوسٹ تباہ کر دی جاتی ہے TTP کی طرف سے, 11 فوجیوں کی جان جاتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انڈر اٹیک رہی ہیں TTP کے ہاتھوں. اور اس کے علاوہ ایک کانوائے پہ حملہ ہوتا ہے بنو میں, 2 سیکیورٹی پرسونلز کو وہ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. 22 فروری کو پاکستان ان سارے سیریز آف ایونٹس کا
بدلہ لینے کے لیے ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک کرتا ہے. ایئر اسٹرائکس کی جاتی ہیں ننگرہار میں اور پکتیکا کے اندر. اس کے بعد میں پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے TTP اور ISKP کے جو کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے جواب میں پھر افغانستان 26 فروری کی رات کو, یعنی کہ گزشتہ رات کو, پاکستان کی مختلف چیک پوسٹ پر اٹیک کر دیتا ہے. اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان سائیڈ کے اوپر چترال میں, باجوڑ میں, مومند میں اور کرم ایجنسی کے اوپر فائرنگ کی. افغان طالبان نے یہ کہا کہ ہم نے آرگنائزڈ اٹیک لانچ کر دیا ہے. اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے کہا دیٹ اٹ از این اوپن وار ناؤ, اب ہماری کھلی جنگ ہے افغان طالبان کے ساتھ. تو جناب یہ جب فائرنگ کا آغاز ہوتا ہے, اس میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ دوسری سائڈز کی پوسٹ کیپچر کرنے کی لاجک بھی پیش کرتی ہیں. یہ بھی کہتی ہیں کہ ایئر سٹرائکس پاکستان کی طرف سے کی گئیں. جواب میں جناب ڈرون سٹرائکس افغان طالبان کرتے ہیں. پاکستان یہ بارڈر پوسٹ کی فائرنگ کو رسپونڈ کرتا ہے ایریل اٹیکس سے, اور نام دیتا ہے اس آپریشن کو غضب للحق, یعنی کہ ریتھ آف ٹروتھ. اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو جلال کہہ سکتے ہیں, یا سچ کی مار جو ہے وہ پاکستان مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے ایئر ٹو گراؤنڈ میسائلز کا استعمال کیا. DW رپورٹ کر رہا تھا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کابل, مین لینڈ کابل میں پاکستان کی طرف سے بمباری کر دی گئی. افغان طالبان نے جواب میں ڈرون سٹرائکس کیں, اور پاکستان کی کچھ لوکیشنز میں, یعنی کہ ایبٹ آباد میں, سوابی میں, نوشہرہ میں, ان ڈرونز کو نیوٹرلائز کیا پاکستان نے. کچھ کئی جگہوں پر گرے بھی, لیکن کوئی بہت ہی نوٹیسیبل ڈیمیج نہیں کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کابل, کندھار, پکتیکا اور ننگرہار کے اندر یہ اٹیکس کیے, یہ اسٹرائکس کیں, اور شہباز شریف صاحب کو GHQ بلایا گیا. وہاں جا کر ان کو بریف کیا گیا اس ساری سچویشن کے اوپر. DG ISPR نے آج پریس کانفرنس کی, اور جو ڈیتھ ٹول کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 270+ طالبان ممبرز کو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے, 73 اینیمی پوسٹ کو ہم نے ڈسٹرائے کیا ہے, 115 ٹینکس ہم نے ڈسٹرائے کیے ہیں, اور 22 لوکیشنز پر ہم نے یہ حملے کیے ہیں افغانستان کے ڈیپ جا کر. اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہوں یا اس کے علاوہ بٹالینز ہوں, ان سب کو ہم نے ڈسٹرائے کیا ہے افغان طالبان جہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں پاکستانی فوجی افغان چیک پوسٹوں پر جا کر اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں اور نعرے بازی بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے. 12 سولجرز جو تھے, پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے لاسز ہوئے ہیں. 12 سولجرز ہیو لاسٹ دیئر لائفز بائی دا طالبان offensive. لیکن افغان طالبان کی اگر ہم بات کریں تو وہ, ان کی ڈیفنس منسٹری کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 55 پاکستانی فوجیوں کو نیوٹرلائز کر دیا اس سارے آپریشن کے اندر. لیکن یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ جب کائنیٹکس کی بات آتی ہے, یعنی کہ دہشت گردی سے جب اگر طالبان نکل کے باہر آ جائیں, یہ سوسائڈ حملے, اپنے آپ کو اڑانا, نہتے شہریوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے جیکٹ کھول لینا, اگر اس سے وہ باہر آئیں اور ڈائریکٹ انگیج کریں ملٹری کو, تو دیر از نو کمپیریزن وٹس ایور. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیفٹ اوور ویپن سے لڑنے والی ایک فوج ہے. کیونکہ افغان طالبان کی اپنی تو کوئی فائر پاور تھی نہیں, لیکن امریکہ جانے سے پہلے بہت سا اسلحہ ڈیلیبریٹلی یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا تاکہ یہاں پر جنگ لگی رہے, جو امریکہ کا اور برٹن کا کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی جاتے ہیں, جس طرح 47 میں برٹن یہاں سے گیا تو انسٹیبل ریجن چھوڑ کے جاتے ہیں. تو تقریباً 10 لاکھ ہتھیار نیٹو یہاں پر چھوڑ کے گئی تھی جو طالبان کے ہاتھ لگے. اب اس میں ویپنز کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کلاشنکوفز ہیں, M16 ہیں, M4 ہیں, M29 ہیں, گرینیڈ لانچرز ہیں, RPGs ہیں طالبان کے پاس. اس کے علاوہ ایئر پاور کی بات کریں, نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ایک JF-17 آپ افغان ٹیریٹری پہ بھیج دیں تو نیچے چاہے لاکھوں کی فوج کھڑی ہو, وہ ساری ملیا میٹ ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ ماڈرن ویپنری, ماڈرن وارفیئر میں ساری بیٹل ایریل بیٹل ہے. ہم نے انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں یہ دیکھ لیا کہ پاکستان, جس کا فوج کا سائز بہت چھوٹا ہے ہندوستان سے, اس نے بیلنس آف پاور کیسے اسرٹ کر لیا ایریل ڈومینیشن سے. 65 کی جنگ کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھ لینا تو آپ کو نظر آئے گا کہ گراؤنڈ پہ ہماری پسپائی ہو رہی تھی, لیکن ایئر فورس نے آ کے, MM عالم کی طرح کے لوگوں نے آ کے بیلنس آف پاور اسرٹ کر دیا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ سنس طالبان آر ناٹ ایون ایریل, کیونکہ اسکائی نیوز نے تو یہ خبر چھاپ دی کہ طالبان نے ایئر اسٹرائکس کر دی ہیں پاکستان میں. میرا خیال ہے وہ یہ بھول گئے کہ جہاز کون سا والا تھا, کیونکہ وہ تو کوئی ہے نہیں وہاں پر. تو چونکہ دے ڈونٹ ہیو ایریل کور, دے ور سٹنگ ویری والنریبل. آسانی سے پاکستان کے چند ایئر کرافٹس, جس میں ہینڈ فل بھی نہیں ہوں گے میرا خیال ہے, اس پہ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں, میں کچھ کوٹ نہیں کروں گا کہ ایک گیا یا 2 گئے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو ملٹری کمپیریزن وٹس ایور. اسی لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنونشنل وار لمبی ہو جائے گی, وہ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکٹکس یہ گوریلا وار کے ہی رہیں گے. افغان طالبان کی اسٹرینتھ گوریلا وارفیئر کے اندر ہے.
کچھ بٹالینز بنیں گی، بارڈر کراس کریں گے، کچھ ایریا میں اسکرمش کریں گے، کچھ لوگوں کو ماریں گے، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. کل بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اگر آرگنائز ملٹری اسٹرینتھ کی بات کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس سائڈ پہ. تو یہ آپ کو ٹون کے فرق میں بھی دکھائی دے جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر 2025 میں سیز فائر ہوتا ہے، قطر اور ترکیہ کی میڈییشن سے ٹاکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد آفینسوز لانچ نہیں کیے جائیں گے، بارڈر فائر کنٹرول کیا جائے گا. لیکن جو ٹون تھی ذبیح اللہ مجاہد کی، اس میں اس دور میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سارا واقعہ کل رات کا ہونے کے بعد ذبیح اللہ مجاہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وی اسٹل وانٹ ٹاکس ٹو ریزالو دا میٹر. ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب آپ ڈیمیج انفلکٹ کرتے ہیں اپنے ایڈورسری کے اوپر تو اس کے بعد میں بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد میں ٹاکس کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں یہ جو آرگیومنٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایریاز ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے فائر پاور کو، اس کے بعد میں بات کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک دو ہفتے پہلے کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھیں، جس میں طالبان کے کمانڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سارا ہمارے نشانے پہ ہے، سوسائڈ بامبر ہمارے موجود ہیں، سینٹورس مال کو ہم اڑا دیں گے، فیصل مسجد کے آس پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت مسئلے کا حل ہے، اسی لیے کہ ناؤ دے ہیو ریئلائز دیٹ دس از ناٹ اے سولوشن ان دا لانگ ٹرم. جہاں تک لیگیلٹی کا آرگیومنٹ ہے کہ آیا پاکستان کی افغانستان کی ٹیریٹری میں گھس کر حملے کرنا لیگل ہے یا نہیں، تو یہ کنٹیسٹڈ انٹرنیشنل لاء کی ڈیبیٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بے شک آرٹیکل 24 جو یو این چارٹر کا ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گی کسی کی سرزمین کی سوورینٹی کو بریچ کر کے، خود مختاری کے خلاف جا کر. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے آرٹیکل 51 کی. آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ طاقت کا استعمال صرف تب کر سکتی ہیں اگر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہو. تو اس میں ڈیبیٹ انٹرنیشنل لاء کے لینس سے یہ ہو سکتی ہے کہ کیا افغانستان ٹی ٹی پی کے حملوں کا ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے یا نہیں، افغان طالبان ہیں یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو اس پہ ایک ایکسٹینسو ڈیبیٹ موجود ہے، آپ پڑھ کے پوزیشن لے سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن چونکہ جیسے ہی افغان طالبان آتے ہیں ٹی ٹی پی فائٹرز کو جیل سے نکالتے ہیں، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتے، وہ آئی ایس کے پی کو نیوٹرلائز نہیں کر پائے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ایلائز کے خلاف نہیں جانا کیونکہ یہ امارات اسلامیہ ہے، کسی گروپ کے خلاف گئے تو سب خلاف ہو جائیں گے، یہ ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپیز کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، دے آر ریسپانسبل، نو ون ایلس از ریسپانسبل بیکاز دے ہیو دا گورنمنٹ. یہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ سوورینٹی ہماری ہے، تو پھر بدلہ بھی انہی سے لیا جائے گا. تو انٹرنیشنل لاء کی ڈیبیٹ میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل ہے، بالکل کلیئر کٹ اللیگل ہے. یہ کنٹیسٹڈ ڈیبیٹ ہے. بھارت کی فارم میں بھی یہ کنٹیسٹڈ ڈیبیٹ تھی، یہاں بھی کنٹیسٹڈ ڈیبیٹ ہی رہے گی. وہ اور بات ہے کہ سب سے بڑا آرگیومنٹ اور سچ جو ہے وہ طاقت ہے. انڈیا کے پاس پاور تھی، انہوں نے یہاں میزائل مارے، ہمارے پاس پاور تھی، ہم نے ریٹیلیٹ کر دیا. پاکستان کے پاس پاور تھی، انہوں نے افغانستان میں ایئر اسٹرائکس کر دی ہیں، افغانستان کے پاس ایئر اسٹرائک کرنے کی پاور نہیں ہے، وہ نہیں کر سکے. انٹرنیشنل لاء کی کرنسی کیا ہے؟ اخلاقیات نہیں، طاقت. اور یہ جو متھ بنا رکھی تھی دنیا بھر نے کہ گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے افغانستان، ہمیں معلوم ہے کہ وہ پلے گراؤنڈ آف ایمپائرز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دراصل گریو یارڈ آف وومن ہے، گریو یارڈ آف ہیومن رائٹس ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا 2 کروڑ خواتین کو ہڈیاں توڑنے کے بعد 15 دن کی سزا رکھنے والے لوگ ہیں یہ، جن سے اگر آپ نے سمپتی شو کرنی ہے ضرور کیجیے، لیکن سویلین ٹارگٹس نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر ایشو کیا ہے؟ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اچانک سے جنگوازم میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ وہاں کی طالبان کی کیومن رجیم کے خلاف ہے، افغانیوں کے خلاف نہیں ہے. یہ لفظ استعمال مت کیجیے. پاکستان کی ایک وزارت سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نان لگانے والے ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے. تندور چلانے کے علاوہ تم جنگیں بھی لڑتے ہو؟ اچھا جی. I think it was extremely humiliating and disappointing on the part of our government franchise to have said this. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تضحیق کر رہے ہیں ان لو انکم ورکرز کی، اور آپ یہ بتانا جا رہے ہیں کہ جو ایک مخصوص کام اگر کوئی کرے تو اس کو شرم آنی چاہیے. یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی آبادی کا 90% جو مڈل ایسٹ میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آڈ جابز ہی کر رہے ہیں نا بھائی. وہ کون سا جا کے آئی ٹی کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں اسیوم کر لیا کہ طالبان جو کہ
آبادی کے تناسب کی اگر میں بات کروں تو افغانستان کے اندر جو پاپولیشن ہے جس کو طالبان ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ 42% ہے، 42% اونلی۔ 27% تاجکس ہیں، باقی ازبیکس ہیں، ٹرکمن ہیں، ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں، بلوچ بھی ہیں، براویز بھی ہیں۔ تو آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے اور ہماری جنگ افغانوں کے خلاف ہے، افغانیوں آج رات نہ سونا۔ اس طرح کا ٹاکسک ریسزم پھیلانے سے پہلے کوئی شرم کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نشانے پر طالبان کو رکھیں۔ میں تو کیمرے کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی رجیم تباہ و برباد ہوتی ہے میں سیلیبریٹ کروں گا، مٹھائی بانٹوں گا میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ایسی رجیم جو کہ آدھی آبادی کو گھروں میں باندھ کے جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے، آئی ہیو زیرو سمپتھیز اٹیچڈ ٹو دیٹ۔ سن لی آ رہا ہوں ممی۔ ایون اف دے گیٹ ایکسٹرمنیٹڈ اینڈ فلیٹنڈ آئی ہیو نو ٹیئرز ٹو شیڈ فار دیم ایٹ آل۔ تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن افغان سٹیزنز کو آپ جنرلائز مت کیجیے۔ میں بہت سے افغانس کو جانتا ہوں جو پروگریسو لوگ ہیں، ایتھلیٹکس میں بہت اچھے ہیں، آرٹس میں بہت اچھے ہیں، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ میں بڑا پروگریس کرتے ہیں، بزنس میں بہت بریلینٹ لوگ ہیں، لیکن آپ سب کے سب کو آپ طالبان کے چیئر لیڈر سمجھتے ہیں تو اس پہ ذرا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ آل طالبان اور بیڈ طالبان، تو ایک اور چیز بھی ذرا ریئلائز کریں، وہ یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن یعنی کہ طاقت کے زور پہ فوجی آپریشن تو اب آپ کر رہے ہیں، وہ ضرور بنتے ہیں۔ میں ڈیلوڈڈ نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں بات چیت ہونی چاہیے۔ 4000 بندہ انہوں نے مار دیے، کون سی بات کریں؟ وہ 100% ٹھیک ہو رہا ہے جو ملٹری ایکشن ہے، لیکن آن دا سائیڈ لائنز آپ کی ایک اور تاریخ بھی ہے، اور وہ تاریخ کیا ہے کہ 30 سال پینٹاگون میں چھپنے والا جہادی لٹریچر جو ہم نے یہاں پہ پشتون سے لے کے ساؤتھ پنجاب سے سرائکی بیلٹ سے ہر جگہ پہ ضیاء کے بنائے ہوئے مدارس میں پڑھایا، زہر کی فارم میں ہم نے یہ ٹیکے اپنی قوم کے خون میں جو لگائے ہیں، اس کو اریز کرنے کے لیے ایک نظریاتی جنگ بھی چاہیے جو مسنگ ہے۔ ابھی تک طالبان کے چیئر لیڈر اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ نے نظریاتی اعتبار سے طالبان کے خلاف پوزیشن لے لی ہے تو پہلے ان کے نظریاتی بھائیوں کو بھی ایلیمنیٹ کریں۔ اس کا کچھ کیے بغیر کبھی بھی رزلٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ سمپتھائزر تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئیڈیل حکومت یہ ہے جو عورت کا منہ توڑ دے اور ہڈیاں توڑ دے اس کی، جو چوک چوراہوں میں لاشیں لٹکائے کرینوں کے ساتھ، جو فلاگنگ کرے اسٹیڈیمز کے اندر آڈینس کو بلا کے۔ ایسے لوگوں کی اپنے ملک میں موجودگی طالبان کی موجودگی سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اپنی صفوں میں جو دہشت گرد ہوتا ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر سے آ کے اٹیک کرنے والوں میں سے۔ مولانا عبدالعزیز اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 2021 میں انہوں نے طالبان کا جھنڈا لہرایا جامعہ حفصہ کے اوپر۔ پاکستان کی پولیس اہلکاروں کو کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں، دوپٹہ لو نہیں تو منہ توڑ دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ کھلے عام کہتے ہیں کہ طالبان کا پاکستان کو صوبہ بنانے کے اعلان کو ویلکم کرتے ہیں، اور کھلے عام طالبان کے چیئر لیڈر ہیں، نو بڈی کین ٹچ دیم۔ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی شکایت بھی ٹھیک ہے، لیکن افغان سوورینٹی کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، خود مختاری کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ان کے اندرونی مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے۔ For some 3 decades this man has been above the state, absolutely untouchable. Everybody is afraid of him. Why so? Why so that a former army chief, through his wife, had to convey a message to him that please spare my life? Why so? آج بھی آپ کو کہتے ملیں گے ریاست کے قانون بکواس ہوتے ہیں، 10 سال کے بچوں کی شادیاں کراؤں گا۔ Nobody can say anything. Nobody can bat an eye on him. اس ملک کے اندر جو اپیزمنٹ ہو رہی ہے طالبان کی، اس کا کیا کرنا ہے، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ابرپٹ ری پوزیشننگ تو ہم نے کر لی کہ چلیں ٹھیک ہے، آل طالبان اور بیڈ طالبان، آئی کنگریچولیٹ دا اسٹیٹ فار ڈوئنگ سو، لیکن جو ذہن سازی میں 40 سال لگائے اس کو ختم کرنے کی ایفرٹ بھی شروع کرنا ہوگی، اور وہ ہے جنگ انٹلیکچول فرنٹ کی، نظریاتی اعتبار کی۔ ولی خان جیسے لوگ دہائیوں پہلے چیخ رہے تھے کہ یہ زہر کے پودے وہاں لگا رہے ہو، فصل یہاں کاٹنی پڑے گی، آج کاٹنی پڑ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ان لوگوں سے بھی بڑا اعتراض ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سوڈو لیفٹسٹ پوزیشن لے کے یہ چیخ رہے ہیں یہ سامراجی جنگ ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ پراکسیاں ہیں، یہ ان کو ماریں گے۔ اچھا بھائی، اگر پراکسیاں ہم نے لگائی ہیں تو پھر ہم ہی ختم کریں گے نا ان کو، تو آپ کو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ہی پیدا کیے؟ ٹھیک ہے پیدا کیے تھے، اب کیا کریں؟
آج کے دور میں ان کا سلوشن کیا ہے آپ بتا دیں، کیونکہ یہ سب آن ون پیج تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ طالبان کی سب سے بڑی حمایتی پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ خواجہ آصف صاحب بھی تعریفیں کر رہے تھے جب یہ لوگ آئے تھے۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایک سرٹن بیک گراؤنڈ ہے ارلی 90s میں کہ انہوں نے وہاں کس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیمپین کی۔ اسٹیبلشمنٹ کا، جنرل فیض کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، برادر نام تھے وہ تو۔ لیکن اب آ کر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اس جنگ میں اس لیے نیوٹرل ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو کیونکہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریاں کرنا، 4000 بندہ آپ کا مر گیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو دونوں طرف کی ڈیلوژنز جو ہیں وہ بکواس ہیں۔ ریسزم بہت پریشان کن ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ No, the offensive against Taliban is not an offensive against Afghan people. And no, the terrorism being done in Pakistan is not being done by Afghan people.